السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول میکینیکل از قلم حبیبہ فیصل، قسط نمبر 21۔ حمزہ ایڈریس کے مطابق بڑھتا جا رہا تھا، وہ ابھی شہر میں ہی تھا اور وہ جگہ تھوڑی دور تھی، اس لیے دل ہی دل میں علمہ کے ٹھیک ہونے کی دعائیں کی۔ بہت بڑی بیوقوفی کی ہے تم نے علمہ، بس ایک بار مجھ سے کہہ دیتی۔ حمزہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ شہر کے حدود سے باہر نکل رہا تھا، مگر آگے راستہ اتنا خراب تھا کہ گاڑی چلانا مشکل تھا۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا، پہلے ہی وہ لیٹ ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ اچانک اس کی نظر سائڈ پر پڑی، وہاں سے ایک راستہ نکلتا تھا، شاید کوئی شارٹ کٹ تھا۔ وہ اسی جانب مڑ گیا۔ اشال کی رفتار اب سست ہو گئی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے وہ بھاگی جا رہی تھی اور مسلسل پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا دوپٹہ پیروں میں اٹک گیا اور آگے کی جانب گری، اور سامنے موجود کانچ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں بری طرح لگا تھا۔ فوراً خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ زاروں قطار بلند آواز سے رونے لگ گئی۔ عبدالہادی، مما بابا کہاں ہو؟ آپ کی اشال مصیبت میں ہے، بچا لے اسے۔ اشال کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھی اور بڑی مشکل سے چلنا شروع کیا تاکہ کہیں سے مدد مل جائے۔ عبدالہادی بھی گھر سے بتائے گئے ایڈریس پر نکل گیا تھا۔ وہ تقریباً پہنچنے والا تھا۔ اس جگہ پر جانے کے لیے کئی راستے تھے۔ وہ شہر کے آخری کونے تک لفٹ لے کر آیا تھا، اب بھاگتے ہوئے تقریباً پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر راستے میں پڑی ایک چیز پر پڑی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا، وہ ایک لیڈیز واچ تھی، بہت ہی خوبصورت۔ یہ اشال کی تو نہیں ہے، اور ایسے علاقے میں کسی لیڈی کا ہونا تقریباً ممکن نہیں۔ عبدالہادی کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر وہ واچ پاکٹ میں رکھ کر آگے بڑھ گیا۔ اب بھی کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے، بھائی نے تمہیں زندہ نہیں رکھنا، چھوڑو، علمہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ چھپ، ایک دم چھپ، یہ دھمکی کسی اور کو دینا، اور ویسے بھی اس جگہ کوئی نہیں آ سکتا، اور وہ اشال، اس کی تو راستے میں ہی حالت خراب ہونی ہے۔ اتنی بے ہوشی کے ڈرگ جو لیے اس نے، حاشر نے کہکہا لگایا۔ علمہ روتے ہوئے دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ حاشر نے اسے کرسی سے باندھ دیا تھا۔ اشال کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، ہاتھوں کی تکلیف، کھلکتی دھوپ، ڈرگ کا اثر اور سر کے زخم۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اب تک زندہ کیسی تھی۔ وہ گرنے کے قریب تھی، اچانک اسے سامنے سے کوئی آتا نظر آیا۔ اس نے دھندلا آنکھوں سے دیکھا، مگر چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ حمزہ نے جیسے ہی دور سے دیکھا، وہ اشال کو پہچان گیا۔ اسے نے زور سے آواز لگائی، اشال! اشال نے جیسے ہی سنی، گویا زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ہاں، کوئی اسے پکار رہا تھا، اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا۔ وہ اندھا دھند اس کی جانب بھاگی، آنکھیں بند ہو رہی تھی، مگر نہیں، اسے پہنچنا تھا اس تک۔ حمزہ بھی اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اشال کی برداشت جواب دے گئی تھی، اس نے اپنے جسم کو آگے کی جانب جھٹکا دیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ حمزہ کے سینے سے ٹکرائی تھی، اس لیے حمزہ نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ اشال! اشال! آنکھیں کھولو! اشال! اوپن دی آئیز! اشال! وہ ہولے ہولے اس کے گالوں کو تپ تپا رہا تھا۔ اشال کے ہاتھ پر موجود خون حمزہ کی سفید شرٹ پر لگ چکا تھا۔ اشال نے بہت مدھم آنکھیں کھولے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بھی گئے۔ اشال نے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کی تھی، اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئی۔ شٹ! اشال، آنکھیں کھولو، دیکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ حمزہ نے اسے جگانے کی کوشش کی، مگر اس کی حالت دیکھ کر ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس نے آس پاس دیکھ کر کہیں کوئی مدد کا ذریعہ نہیں تھا۔ اسے بس جلد سے جلد اپنی کار تک پہنچنا تھا، عبدالہادی کو بھی اطلاع دینا تھا، اور علمہ پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ اوپر سے وہ موبائل بھی کار میں بھول آیا تھا۔ اس نے اشال کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور کار کی جانب چل دیا۔ دھیرے دھیرے شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ عبدالہادی نے دیکھا، سامنے ایک پرانا اور چھوٹا سا گھر تھا۔ دیکھ کر ہی لگتا تھا جرائم پیشہ افراد کا یہی بسیرا ہے۔ وہ آس پاس دیکھنے لگا، کہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ اسے اندر جانا تھا احتیاط سے۔ وہ قریب آیا اور دیوار کی آؤٹ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ اندر دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ اشال کی بجائے علمہ تھی اور حاشر اور کوئی آدمی ایک ساتھ بات کرنے میں مشغول تھے۔
ان کی پشت عبدالہادی کی جانب تھی۔ عبدالہادی نے اپنے آپ کو حملہ کرنے کے لیے ریڈی کیا۔ اس نے دیکھا پاس میں ایک مٹھی جتنا پتھر تھا، اس نے وہ اٹھایا اور دوسرے آدمی کے گھٹنے کو نشانہ بنایا۔ اس نے پوری قوت سے پتھر اس آدمی کے پیروں پر دے مارا جو بالکل نشانے پر لگا۔ وہ آدمی فوراً زمین پر گر گیا۔ پتھر کافی زور سے جوڑ پر لگا تھا۔ سب چونک گئے۔ علمہ کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی، اس کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے۔ حاشر اس کی جانب بڑھا مگر حمزہ نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا جس سے ان کی ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ جب تک سنبھل تھا حمزہ علمہ کی جانب بڑھا اور جلدی جلدی اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ اس کی کلائیوں پر رسی کے نشانات بن گئے تھے۔ رسی کچھ ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ زمین پر گرا۔ آدمی فوراً اٹھا اور عبدالہادی کی جانب بڑھا۔ عبدالہادی علمہ کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھا اور اسے مار مار کر عدموات کر دیا تھا۔ اس وقت عبدالہادی پر ایک جنون سا سوار تھا۔ حاشر بھی اس کی جانب بڑھا تھا۔ تب تک علمہ نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اچانک حاشر نے پتہ نہیں کیا سے چاقو نکالا اور علمہ کو اپنی جانب کھینچ کر چاقو اس کے گلے پر رکھ لیا۔ علمہ کی سانسیں وہی اٹک گئی۔ عبدالہادی بھی وہی ساکت ہو گیا۔ اے علمہ کو چھوڑ دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عبدالہادی اسے سرخ آنکھوں سے وارن کرتا آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ حاشر نے علمہ کی گلے پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ علمہ نے اپنے سر کو بالکل ساکت کر دیا۔ اگر وہ ذرا سے بھی ہلتی تو یقین تھا کہ کٹ لگ جاتا، اور اگر تم نے علمہ کو ذرا سے بھی خروچ پہنچائی تو تم اگلا سانس نہیں لے پاؤ گے۔ یہ کہہ کر عبدالہادی اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اچانک علمہ کی سکسی نکلی تھی۔ اس کے گلے پر ہلکی سی کٹ لگی تھی۔ ایک ننھی سی لال لکیر نظر آئی۔ عبدالہادی نے حاشر کا دھیان بٹا دیکھ کر فوراً حاشر کو پیچھے کی جانب دھکا دیا اور علمہ کو اپنی جانب کھینچا۔ علمہ تو کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ عبدالہادی نے اسے ہوش میں لانا چاہا۔ اس نے اس کا گال تھپتھپایا۔ علمہ دیکھو تم ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوا۔ علمہ اچانک ماحول میں واپس آئی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اچانک عبدالہادی نے اسے جھٹکے سے اپنے پیچھے کر لیا اور اپنے اوپر وار کرتے حاشر کے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ عبدالہادی نے چاقو کھینچ کر دور پھینک دیا۔ پھر ان دونوں میں زبردستی لڑائی چلتی رہی۔ علمہ دور کھڑی خوف سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک زمین پر پڑا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا وہ عبدالہادی کا تھا۔ شاید لڑائی کے دوران گر گیا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا، دیکھا تو حمزہ کی کال تھی۔ اس نے فوراً پک کر لی۔ بھائی۔ علمہ ہچکیاں لیتی بس اتنا ہی کہہ پائی۔ علمہ گڑیا تم کہاں ہو؟ عبدالہادی کہاں ہے؟ ٹھیک تو ہو نا؟ اشال میرے ساتھ ہے، میں ہاسپٹل پہنچنے والا ہوں۔ تم دونوں کہاں ہو؟ میں نے پولیس کو اس ایڈریس پر بھیجا ہے، وہ آتی ہی ہوگی، مگر تم ہو کہاں؟ حمزہ جلدی سے بتانے لگا۔ ہم وہی ہے، عبدالہادی اور حاشر کی لڑائی ہو رہی ہے، علمہ ضبط سے بتانے لگی۔ اچانک اندر پولیس آ گئی۔ بھائی پولیس آ گئی مگر فون کٹ چکا تھا، شاید نیٹ ورک چلا گیا تھا، مگر شکر تھا کہ اشال بھی ٹھیک تھی۔ یہاں بھی پولیس آ گئی تھی۔ اس نے حمزہ کی جانب دیکھا جس نے حاشر کا حال برا کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ہلکے ہلکے زخم کے نشان تھے۔ وہ حاشر کو پولیس کے حوالے کر کے اس کی جانب آیا۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ عبدالہادی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے فکر مندی سے علمہ کی چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں بس۔ اتنا کہہ کر علمہ چپ ہو گئی۔ حمزہ نے دیکھا اس کا دایاں گال ہلکا سرخ تھا جسے کسی نے مارا ہو۔ دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے علمہ کے بالوں کو دیکھا جن میں براؤن گولڈن رنگ کی آمیزش تھی۔ بال لٹوں کی صورت چہرے کے گرد آ گئے تھے۔ اس کی نظر اس کی گردن کی جانب گئی جہاں ہلکا سا کٹ تھا۔ اس نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ باختیار اس کا ہاتھ اس کٹ کی جانب بڑھا۔ اس نے ہولے سے اسے چھوا۔ وہ جو غور سے عبدالہادی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اچانک اسے یاد آیا کہ اسے کٹ لگی تھی جس سے وہ کافی ڈر گئی تھی۔ شکر ہے کٹ زیادہ گہرا نہیں لگا، آپ کو درد ہو رہا ہوگا نا؟ نہیں اب میں ٹھیک ہوں۔ علمہ کافی نروس ہو گئی۔ اچانک عبدالہادی ایک قدم پیچھے ہوا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر ہم نکلتے ہیں، پولیس یہاں چھان بین کرے گی، مگر اشال کہاں ہے؟
وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، ایک لمحے کو تو وہ بول ہی گیا تھا، ہاں وہ اشال بھائی کے ساتھ ہے۔ علما نے یاد آنے پر بتایا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شاید ہاں بھائی کہہ رہے تھے وہ ہاسپٹل جا رہے۔ علما نے فکر مندی سے بتایا، اشال کے لیے تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔